الرحمن الرحیم باب دوم استفعال۔ دوسرا باب استفعال ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے سین اور تا زائد ہوتے ہیں، جیسے الاستنصار، اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ استفعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے سین اور تا زائد ہوتے ہیں، جیسے الاستنصار بروزن الاستفعال، تو اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ اور اس کی گردان ذکر کی استنصر یستنصر، اور ایک فائدہ بیان کیا کہ استطاع یستطیع میں تائے استفعال کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اور یوں پڑھ سکتے ہیں استطاع یستطیع۔ قرآن مجید میں جو فمستطاعوا اور ما لم تستطع ہیں وہ بھی اسی باب استفعال سے ہیں۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ استطاع یستطیع میں جائز ہے کہ تائے استفعال کو حذف کر دیں اور اس طرح پڑھیں استطاع یستطیع۔ قرآن مجید میں جو فمستطاعوا اور ما لم تستطع واقع ہیں وہ اسی باب سے ہیں۔ باب سوم انفعال۔ تیسرا باب انفعال ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے نون زائد ہوتا ہے، جیسے انفطار بروزن انفعال، پھٹنا۔ اور فائدہ بیان کیا کہ یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، کبھی بھی متعدی نہیں ہوتا۔ انفعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے نون زائد ہوتا ہے، جیسے انفطار بروزن انفعال بمعنی پھٹنا، اور یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، متعدی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ گردان صرف صغیر بیان کی انفطر ینفطر، اور باب انفعال کے بارے میں ایک قاعدہ بیان کیا کہ ہر وہ لفظ کے جس کا فا کلمہ نون ہو اس کو وہ باب انفعال سے نہیں آ سکتا، لیکن اگر انفعال کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال بیان کی انتکس، انتکس، یہ اس میں فا کلمہ نون ہے تو اسی وجہ سے یہ باب انفعال سے تو نہیں آئے گا، اس کو افتعال میں لے گئے اور اس کا معنی ہے وہ سرنگوں ہوا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ہر وہ لفظ کے جس کا فا کلمہ نون ہو وہ انفعال سے نہیں آتا، لیکن اگر انفعال کا معنی ادا کرنا ہو تو اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں۔ جیسے انتکس، اس میں فا کلمے میں نون ہے تو یہ انفعال سے نہیں آ سکتا، اس کو باب افتعال میں لے گئے اور کہا انتکس۔ انتکس کا معنی ہے سرنگوں ہوا۔ باب چہارم افعلال۔ چوتھا باب افعلال ہے۔ اس کی دو علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے، اور نمبر دو، ماضی میں حمزہ وصلی کے بعد 4 حرف ہوتے ہیں۔ افعلال کی دو علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے، اور نمبر دو، ماضی میں حمزہ وصلی کے بعد 4 حرف ہوتے ہیں۔ الاحمرار، اس کا معنی ہے سرخ ہونا۔ اور اس کی گردان بیان کی احمر یحمر، اور تعلیل بیان کی احمرہ اصل میں احمرر تھا، 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوئے یعنی 2 را، تو پہلی را کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو احمرہ ہو گیا۔ احمرہ اصل میں احمرر تھا، 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوئے یعنی 2 را، پہلی را کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو احمرہ ہو گیا۔ یحمرو اور یحمرو اصل میں یحمررو اور یحمررو تھے، 2 را جمع ہوئے، 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، تو پہلی را کو جو ہے یحمرو اصل میں یحمررو تھا، یحمرو اصل میں یحمررو تھا، تو پہلی را کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یحمرو اور یحمرو ہو گئے۔ اور آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ واحد مذکر امر یعنی احمرر جو ہے اس میں وقف ہے، اور وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے جب پہلی را کو ساکن کرتے ہیں، تو اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے اب یہاں پر دوسری را میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، دوسرے کو فتح دے دیں اور پڑھیں احمرہ، نمبر 2، کسرہ دے دیں اور پڑھیں احمرے، اور نمبر 3، بغیر ادغام کے ہی چھوڑ دیں جیسے احمرر۔ واحد مذکر امر یعنی احمرر جو ہے اس میں چونکہ وقف ہے اور پہلی را کو جب ساکن کرتے ہیں تو اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے، تو اب دوسری را میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، اس کو فتح دے دیں اور پڑھیں احمرہ، نمبر 2، کسرہ دے دیں اور پڑھیں احمرے، اور نمبر 3، بغیر ادغام کے چھوڑ دیں
یعنی پہلی را کو بھی ساکن نہ کریں، احمرر پڑھیں۔ اسی طرح لم یحمر اور دیگر مضارع مجزوم کے جو صیغے ہیں ان میں بھی یہی 3 صورتیں جائز ہوں گی۔ مثلا لم یحمر میں 3 صورتیں جائز ہیں، لم یحمرر، لم یحمر اور لم یحمر۔ لم یحمر اور دیگر مضارع مجزوم کے جو صیغے ہیں ان میں بھی یہی 3 صورتیں جائز ہوں گی، لم یحمر، لم یحمر اور لم یحمرر۔ اور اسی باب کے بارے میں ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، لیکن ناقص میں یہ مشدد نہیں ہوتا، جیسے ارعوا اصل میں ارعوا و تھا، کوئی تشدید نہیں ہے، تو اس میں لفیف کے احکام، لفیف کے قواعد پر عمل کریں گے۔ پہلی واو کو تو سلامت رکھیں گے اور دوسری واو میں ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیلات کریں گے۔ چنانچہ اصل میں ارعوا و تھا، دوسری واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو ارعوا ہو گیا۔ یہ باب افعلال ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، لیکن ناقص میں یہ مشدد نہیں ہوتا، جیسے ارعوا اصل میں ارعوا و تھا، کوئی شد نہیں ہے۔ لفیف کے احکام پر عمل کریں گے، پہلی واو کو سلامت رکھیں گے اور دوسری واو میں ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیلات کریں گے۔ ارعوا اصل میں ارعوا و تھا، دوسری واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف کے ساتھ تبدیل کیا تو ارعوا ہو گیا۔